الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات عزیز وقار سامعین محترم علماء کرام مشائخ اعظام آج یہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس جلسہ اس میں میں اور آپ حاضر ہیں یہ انکار ختم نبوت یہ نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات کے اندر ہی شروع ہو گیا تھا۔ مسلمہ کذاب نے اپنے دو بندے حضور کی بارگاہ میں بھیجے، میرے آقا و مولا نے ان سے پوچھا تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ سبحان اللہ، اس کا خط لے کر آئے کہ بھائی میں بھی نبی ہوں۔ میرے آقا نے کوئی بات نہیں کی، کوئی صرف ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو مسلمان کہتا ہے۔ سنا ہے مسلمانوں جو مرزائیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے، یا ان کے بارے میں ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں مولانا ہلکی بات کرو۔ سپریم کورٹ عمران نے کیا، عمران خان جڑا اپنا کریکٹر
انہیں کیا یہ شرمناک بات ہے. سپریم کورٹ طلب کر لیا, انہیں کہہ ادھر آپ. عمران خان کہنے لگا وہ کہ میں نے تو ہر جگہ سپریم کورٹ کی تعریف کی ہے. جسٹس عارف خلجی کہنے لگا ہمیں تعریف نہیں چاہیے, ہمیں عزت چاہیے. یہ تو میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا بات. تعریف اور ہے, عزت اور ہے. میں کہ جناب تھوڑے خلاف گل ہوئے تو تسی عمران کو عدالت طلب کر لو. کہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہوئے تو مولویوں کو زور لانا پوے. تسی کلمہ نہیں پڑھیا؟ بات یہ جڑا بندہ بیٹھا بزدل اس نال تو میری گل ہی کوئی نہیں. یہ میری گل یاد رکھنا, دو بندے نو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت نہیں دینا. ایک منافق بندہ, منافق کو اللہ اپنے حبیب کی محبت نہیں دینا. سبحان اللہ. وہ تو 1.5 میل بھی حضور نال کوئی نہ چلے. منافق بندے کو رب اپنے حبیب کی محبت دے ہی کوئی نہیں. دوسرا بزدل بندہ, انہاں دو بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت نہیں دینا. انہاں دے واسطے ہی نہیں حضور نال پیار کرتا. بس جڑا بندہ کوئی بزدل بیٹھا, حالات بڑے خراب ہیں, حالات ایسے جا رہے ہیں, تو اس بندے نال میری گفتگو کوئی نہیں. وہ منہ لپیٹ کے جائے. اقبال کہتا ہے در غلامی عشق و مذہب راہ کبھی نے زندگانی بد مزاج. اقبال کہتا ہے جس ویلے قوما غلام ہو جان کہ انہوں نے مذہب علیحدہ تے محبت رسول علیحدہ ہو جاتا ہے. بچ بچ کے عمریں تے جاندہ, بچ بچ کے عمریں تے حجاں تے جاندہ. اے نواز شریف رمضان بھی عمرے گئے ہوئے سے. تو میں کہا جی ختم نبوت کی گل کے نہیں کرنی. میں کہا پوچھو احمد اللہ بریلوی کو ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, اولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے, اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے, اصل الاصول بندگی استاد در کی. سبحان اللہ. بھائی تسی پیچھے جڑے وہ کسی مہمان آئے بیٹھو, ایمان کی میں گل کر رہا ہوں. مطلب تسی لنگر کھانا آئے بیٹھے ہو, لالچی بندے کو اللہ اپنے حبیب کی محبت دے لے نہیں. جڑا مسیح کو باہر پڑے پوچھے لنگر کی پکے ہوا, وہ ذلیل کو کی پتہ ختم نبوت کے تو کہتا ہے. جڑا باہر گیٹ ہوتے پوچھے جی اندر پکیا کی ہے, اس کمینے کو کی پتہ ہے صحابہ میدان یمامت کے رہے گا بل کر کے نعرہ لاؤ جھنیاڑا, یا تو پھر چپ کر کے بیٹھو. بل کر کے گلام کرنا ہسی جناب اپنی یہاں کی عزتوں کی واری آئے تو عمران بھی طلب, فلانا بھی طلب, ڈمکانا بھی طلب. میں پہلے ہر جگہ بات کرنا, ساری کائنات کی عزتوں اس خاک ہوتے قربان جسے میرے آقا ایک باری پیر رکھا. اچھا دب دب کے حضور کی عزت کی گل بھی لوگوں کو ڈر کر کے کی تھی. محلے دار جو ایسے ہوتا ہے جناب, فلاں ایسے ہوتا ہے, فلاں ایسے ہوتا ہے. اے میں نے دے بھائی حیات صحابہ, اے میں جنرل کیانی نال گل کرن لگا. اے میں کہ جی ساڑھے جنرل تے ہو جیسا. اے خالد بن ولید دا میں خط تانوں سنانا, اے پکڑو انہیں. خالد بن ولید دا خط سنو ذرا. آج سانو کہہ دیں اسلام جو ہے وہ مولانا سخت بات نہ کرے. میں کہوں بٹیریا تینوں کیا کسی تو اسلام کی ترجمہ نہیں کر, بٹیریا دا کام ہی کوئی نہیں.
اقبال کہنا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق قدرواں نہیں دین شہبازی. سبحان اللہ. اقبال کہنا چنگا ہے بٹیرا تو بدلے آنا دین بھی بدلے اس واسطے کہ شاہینہ دا دین بٹیرے دے موافق نہیں نہ ہو سکتا. سبحان اللہ. خالد بن ولید نے مزار تے بمباری مسلمانہ نہیں کی تھی. یہ گل یاد رکھنا, مسلمانہ بمباری نہیں کی تھی. خالد بن ولید نے مزار تو اتلا گنبد مسجد کا پھٹ کے تے خالد بن ولید نے مزار کا بھی گنبد پھٹ کے تے لو بھی ٹوٹ جائے. میں تو چونکہ ویکھ کے آیا, میں جب اخبار کی تصویر ویکھی تو میرا بیٹا مینوں کہنے لگا ابا جی تسی کہڑے پاسے کھڑ کے دعا منگی سی. میں انہوں پھر دسیا, میں آخا اے تلوار پئی تے اے خالد بن ولید میں اتنے کھڑ کے دعا منگی سی. یہ کنے بمباری کی تھی؟ یہود و نصارہ نے تو خالد بن ولید دیا تلواراں بھولیاں کوئی نہیں, وہ درد بھولے کوئی نہیں. ایک مسلح ہے جڑا بھول گیا, ایک مسلح ہے جڑا بھول گیا. انہوں نے پتہ ہے خالد بن ولید نے ساڈے بڑے دی کیویں گردناں کٹیاں تے ہن جناب سارے بٹیرے ساڈے پڑ پے. اے ذرا خالد بن ولید دا خط سنو, اے اسلام دا اے خط ہے خالد بن ولید دا خط. میں ذرا پڑھن لگا, ذرا تس توجہ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد بن الولید الى رستم و مہران و ملأ فارس. اور میں اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. خالد بن ولید کا خط ہے رستم, مہران اور فارس کے تمام بدماشوں کے نام. کیوں جی اے مسلمان تسی کنہاں دے وارث ہو؟ پہلے سانو گل کرو تو پھر اسی تواڈے نال گل کریے. ختم نبوت کی گل بھی کہنے مسجد میں گل کرنا اور سیاست ہو گئی. کئی تے بدماش بیٹھے ہونے جڑے سویرے کہ مولانا حضرت مولانا محمد علیہ السلام نقشبندی صاحب نے کہا مولانا تسی سیاسی گفتگو کرائی. اور ذلیل دے پترو اے ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے, جدو زکات کا مسئلہ آیا صدیق اکبر نے کہا میں مار دیاں گا جڑا نہیں دے گا. اس موقع تے حضرت عمر نے کہا تالف الناس ورفق بہم, اور بابا ہاتھ ہاڑا رکھ تو کی کروں میں, سارے پاس لڑائی کرنی ہے. حضرت عمر بول اٹھے ہاتھ ہاڑا رکھ, اے کی کروں میں. سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر دے کندھے تے ہاتھ رکھے, فرمایا جبار فی الجاہلیت و خبار فی الاسلام. فرمایا تو جاہلیت میں بڑا ڈاڈا سی نرم ہو گیا. لو منعونی قالا لجاہدتہم اینقص الدین وانا حی وقد تم الوحی. فرمایا میرے ہوتے ہوئے دین میں کوئی کمی نہیں کر سکتا. حضور تشریف لے گئے, جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا اب اونٹ لائے رسی نہ لائے, صدیق اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دے گا. یہاں تو گردن پر رسی پر گردن کٹ جا رہی ہے, اور ختم نبوت پر لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا ہلکی بات کرو. بٹیرے تھے سان پیڑ پہ گئے, بٹیرے یہ بٹیرے جناب سان گلا کرتے ہیں. میں مولانا صاحب ہلکی بات کرو. میں کہا نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا, ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے. اور بھائی تسی آئے جو نعرے لانے تو پھر میں میرے واسطے نہیں لانے جیڑے اتنے پاکستان ایک سیکولر نظام لینا چاہتے ہیں. مولانا صاحب وہ بھی انسان ہے, میں کا انسان ہے. آج نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں, بخاری کی حدیث, حضور کے قدے کے پاؤں سے گرد و غبار اڑا. عبداللہ ابن ابی نے فخمر وجن اینج کیتا. تو انسان کی گل کرنا سانو اج نواں سبق دینا چاہتا. اینج عبداللہ ابن ابی نے مدینے چ رہن والا, عربی جانن والا, حضور دے پیچھے نمازاں پڑھن والا, مدینے دی دھرتی تے بہن والا, اینج نے منہ ڈھانپیا. صحابی رسول نے حضور تو پوچھے بغیر اپنا فتویٰ صادر کر دیتا. فرمایا ایک کمینے حضور دی گستاخی نہیں کی تھی, نہ حضور دے قدے دی گستاخی کی تھی. حضور دے قدے دے پیراں نال جڑی مٹی اٹھی اودی انہیں گستاخی کی تھی. صحابی رسول کھڑے ہو گئے, عبداللہ بن رواحہ درباری شاعر, فرمایا کمینیا تو نے ایسے کیوں کیا؟ واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحم من کا. فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں حضور کا گدھا تو اس سے زیادہ پاکیزہ. یہاں ختم نبوت کی بات حضرت کی بہت آگے کی بات ہے. لوگ ہمیں آج نیا دین پڑھانا چاہتے ہیں. توجہ اگلی بات, مرزائی انسان ہے. میں آگے حدیث کی کتابوں سے بتاتا ہوں, مرزائی انسان ہے یا کھوتے بھی کوئی نہیں.
مرزے صاحب مرزا یا کہ مسیت نہ ہوتی تو میں بڑی گال کر دینی سی. ہاں جی ہاں مرزا صاحب کیڑی بات ہے, صاحب کی عزت ہے لفظ ہے. جس کتے نو مقام رسول سمجھ نہ آیا پھر کلمہ حضور کا پڑھیا, رب نے سینے 2 دل تو رکھے کوئی نہیں, کلمہ حضور کا پڑھیا, محبت مرزائیاں لے جا ادھر بدل رہا, مولانا ہلکی بات کرو. میں کہا جی بابے ہلکی بات کی تھی ہوتی جیسی بھی ہلکی کر دیں. سبحان اللہ. صحابی رسول توجہ, حضور کے گدے مبارک نے, میں گدے کا تعارف نہیں کر, گدے کا بھی میں تعارف کرانا جس کے حضور سوار ہو کے تشریف لے جا رہے ہیں. اے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ لکھیا, توجہ اے بھی میں دسنا گدے کا واقعہ پورا تھانوں, میں جدے تو حضور سوار ہوندے, توجہ اس گدے نے کھڑے کھڑے پیشاب کر دیتا, پیشاب فرما دیتا, کر نہیں دیتا, پیشاب فرما دیتا. عبداللہ ابن ابی اور غصہ آیا, کہنے لگا جناب الیک عنی آذانی نتن حمارے کا, حضور اس گدے کو ادھر لے جاؤ, اس دے پیشاب کی میں نے بڑی بدبو آئی, میں نے بڑا اذیت پہنچی, دکھ ہویا, اس دی اتنی بدبو آئی. سنا ہے جوڑے مرزائیاں نو انسان کہہ دیں تے گستاخی رسول نو انسان کہہ دیں. کیوں جی عربی نہیں سی جانتا عبداللہ ابن ابی, مدینے دی دھرتی تے رہن والا نہیں سی, حضور دے پیچھے نمازہ نہیں سی پڑھتا, مسجد نبی شریف نمازہ, جہاد بھی حضور نہ جاتا. صحابی رسول نے ملا جیون نے تفسیر احمدی میں اس حدیث کو نقل کیتا, فرمایا کمینیا واللہ کچی گل کوئی نہیں, واللہ فرمایا اللہ دی قسم ہے لبول حمار رسول اللہ اطیب ریحم من کا, فرمایا حضور دے گدے دا پیشاب تیرے نالوں زیادہ پاکیزہ ہے. جی گدے دی بے ادبی ہوئے تے صحابہ فتویٰ تے ختم نبوت نو جا تاج نو ہاتھ پاوے ایک بندہ, یہ تے کام نوازے ہو رہا, ساڑھا کام نہیں, یہ تے کیانی دا کام ہے. یہ خالی جناب بجلی دینے کے لیے, قوم کو تو بجلی چاہیے, ناموس رسالت نہیں چاہیے. میں کہا آنکھ بند ہونے دی دیر پتہ چل جائے گا, کہنا پھر قبر دی بجلی دا اس ویلے تینوں سمجھ آئے گی کہ جس محبوب نال بے وفائی کی تھی آج تینوں کتنوں بجلی ملی تینوں. یہ تو حکمرانہ دا کام ہے, مولانا اسی آپ کو کھاندے جا تو پھر ڈپٹی تے دینی, یہ انہاں دا کام ہے, ساڑی نہیں ڈپٹی آئے, ساڑیاں ڈپٹیاں تو اور بڑیاں, لیکن چونکہ انہاں دا کام ہی ہو رہے, انہاں دا کام ہے امریکہ دی غلامی کرنا. کاروان شوق بے ذوق رحیل اقبال کہندا, اور بے سبیلو بے دلیلو بے صاحب اقبال کہتا ہے جس قوم دے اندر حضور دی محبت نہ رہے اس قوم کا کوئی رہنما نہیں رہتا, اس قوم دے کول کوئی چلنے والی راہ نہیں رہ جاتی, اس قوم دے اندر ذوق تے شوق مک جاتا جہدے اندر محبت رسول کوئی نہیں. اتنے بہ کے جناب سیکولر ایک گل ہے, تسی جڑا سجایا نا, میں جہاں کے رستے ویکھدا نا جنانیاں دی تصویراں لگیاں کھڑیاں کھمبیاں نال, تانوں چاہیے سی تسی تے تاجدار ختم نبوت دیاں چلاؤ. یہ بڑے لوگ گلا کرتے ہیں مرزائی آگے چلے گئے, میں آخر مرزائی آگے چلے گئے, ہر مرزائی اپنی آمدنی 18% حصہ اپنا ہر مہینے جمع کرانا, تو 10 روپے بھی جمعے والے دن نہ دینا, تو کیڑی گلا کرنا, گلا مرزائیاں نال تسی مقابلے کر گئے. تو مسیدی آ کے پہلے پوچھتا اج پکیا کہ جی تو کی محبت کرنی حضور نال, گلا مرزائیاں دے بارے جی دسو کیڑا مسلمان ہے اٹھ کے میں دسے کہ میں ہر مہینے اپنی آمدنی کا 18% اسلام کو دینا. یہ تو مسیدی ہاتھ جوڑ کے نکل جانا باہر, گلا بڑی ٹکے ٹکے دیا کرنا ہر بندہ اٹھ کے, یہ مرزائی ہے, مرزائیوں کی کیا حیثیت ہے, وہ تو گدے کا پیشاب بھی نہیں بنتے, لیکن یہ دنیا ہے جو محنت کرے گا وہ آگے نکلے گا, چاہے وہ گندا ہے, چاہے وہ غلیظ ہے, چاہے وہ منہ کھانے والا ہے. مسلمان بہت باتیں کرتا ہے, صرف باتیں کرتا ہے. نبی کی ناموس کی بات آئے تو کہنے لگا مولانا صاحب میں جو بیٹے کو بھیج دیا تھا, میں کہا تیرے بیٹے کو علیحدہ سوال ہونا ہے, ماں کنت تقول فی ھذا الرجل, تیرے کو علیحدہ سوال ہونا ہے. یہ نہیں کہ تو مر گیا تو بچے چھوڑ جانا ہے, جب بچہ چلا گیا پہلے سارے دے بچے اللہ سلامت رکھے, میں ویسے گل کر رہا. قبر ہر بندے کو علیحدہ سوال ہونا ہے, دسو اس نبی نے کتنی وفا کی. یہ نہیں سوال ہونا پتر ویاہ کے آیا سی کہ کوئی نہیں سی آیا, کوٹھی کتنے بنائی تھی, گڈیاں دے کے آیا کہ نہیں, اے سوال ہونا ہے. اس سوال واسطے ہر بندہ تیار ہو گیا. یہ تیاری کوئی نہیں تو پھر آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگے ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا.
لو جی گل سمجھ آ رہی؟ مرزائی تو کھوتے بھی نہیں بڑھتے، کھوتے بھی نہیں بڑھتے. اے میں ہوں کھوتے خالد بن ولید کا خط آخر دے وہ میں جڑا ملائے فارس دے نام ایک ساڑھے جناب شہید ہو رہا ہے. میں کہ کتنے شہید ہو رہے ہو تسی سارے؟ اسلام واسطے شہید ہو، امریکہ واسطے شہید نہ ہو. نبی دی ناموس کا مسئلہ ہوئے غیر جانبدار. خالد بن ولید کا مزار تے حملہ ہوئے غیر جانبدار. کس واسطے رکھے ہوئے نے سارا کچھ؟ خالد بن ولید نے مزار تے بم مار دیتا پھر بھی چپ ہو، غیر جانبدار. لو جی 150 صفحے دے ہوتے حدیث پاک کے میں تو انہوں سناؤں ذرا. حافظ نے لکھیا کہ کھوتے دے بارے چھٹی دل یا کھوتے دے بارے سنو دوسری. اصل البدایہ والنہایہ کیا جی میرے آقا و مولا نے حضرت یافور کو پوچھا، حضور نے فرمایا ہوئے تیری نسل اگے چلنی. اس گدے کو حضور نے پوچھا تیری نسل اگے چلنی؟ عرض کی تھی حضور نہیں، میں جنہ کھوتیاں دی نسل جو 60 نبی انہوں تے سوار ہوئے. میرے بھائی گدے میری نسل نو اعزاز حاصل ہے. 60 نبی سوار ہوئے. حضور میں جس یہودی دی ملکیت سی انہیں 1000 باری کوشش کی تھی میرے کنڈوں تے سوار ہونے دی. ہر باری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا. میں آکھا ہے میری کنڈوں تے خاتم النبیین سوار ہونے. سبحان اللہ. لو جی کھوتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے بندے تے کبھی میں مسلمان ہوں. او خاتم النبیین حضور نے مندہ تے اس نے عرض کی تھی حضور میں نے انہوں کئی باری کٹیا اے لفظ موجودن کئی باری بھکھا رکھیا نہ میں کٹ ویکھی نہ بھکھ ویکھی. میں کہا نا تو مار بھی دے میری کنڈوں تے خاتم النبیین سوار نہ تینوں کوئی چانڈ لگے. حضور دے خیجی ختم نبوت کی خاطر نہ تجھے کوئی تھپڑ مارے نہ تجھے کوئی بھوکا رکھے پھر بھی تو حضور کی ناموس پر پیرا نہیں دے سکتا. کھوتے پڑھو تو سبق سیکھ کم از کم کھوتے جتنی تو غیرت پیدا کر اپنے اندر. لاؤ جی میرے آقا نے کو کی فرمایا؟ فرمایا تیری نسل چلنی. اور کھوتا کہنے لگا جی کوئی نہیں چلنی. فرمایا کیوں نہیں چلنی؟ کیڑے مدرسے پڑھے سی حضرت جی؟ کیڑے مدرسے پڑھے سی؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں چلنی؟ عرض کی تھی حضور تواڈے بعد نبی آنا کوئی نہیں میری نسل چلنی کوئی نہیں. سبحان اللہ. اگے جڑی گل ہے نا جی وہ تو بہت وڈی جڑے کولے نواں بشروں پڑھتے انہاں واسطے گل بڑی وڈی. حافظ نے لکھیا کہ جدوں حضور دے کول کوئی بندہ کوئی نہیں سی نہ ہوندا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باس ابی الی باب الرجل حضور فرماتے جاؤ بھائی یافور اس ویلے بندہ کوئی نہیں صدیق اکبر کو بلا کے لیاؤ ذرا. وہ مدینہ پاک دی گلیاں جائیں بوندے اگے کردہ کی سی فیاد البابا فیقرأ براسہ. پھر دروازے تے آ کے اپنا سر ماردا سی سر نال دروازہ کھڑکاندا سی. فیضا خرج الیہ صاحب الدار جس گھر دا دروازہ اس سر نال ماریا تے جدوں باہر نکلدا سی تے اوما الیہ ان عجب رسول اللہ سر نال اشارہ کردا سی چلو جی حضور بلا رہے ہیں مگر چلو. سبحان اللہ. ضریب دے پترو ادھر کھوتا بھی گڑی کیڑا کتے تے ڈاکی نوں نہیں پتہ لگدا خط کتے دینا ہے. آؤ حضور کی بات کرو بس. تو یار نہ یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پسا ملا. حضور دی بات کرو. کانے دے مقابلے چ حضور دی بات کرن دا کی مطلب نہیں رہے. کانا وہ تے کانا ہے وہ تے یک ہے گسیٹی دا پتر مرزا صاحب. میں کہا مرزا یک خبردار کوئی صاحب انہوں کبھی صاحب نہ کیا مطلب ہویا بالکل کتی طور دے نہیں. لو جی جیڑا بندہ ختم نبوت کا کام کرے میں ان گل اگے کرن لگا اتنے تک جناب مرزا کہہ دیا نہیں سارے بزرگوں نے جیڑا کام کیتا اپنی غلامی دے اظہار کیتا ہے.
ہاں جی نورانی صاحب کیتا یہ اسمبلی کو ہی احسان کیتا ہے کلمہ نہیں سی پڑھے ہوئے بہت سرے تو نہیں چاہنا چاہیے کسی کو غلام سن جدو سیدنا صدیق اکبر کہنے ایک بندے نے کہا انت خلیفۃ رسول اللہ تسی حضور دے خلیفہ ہو صدیق اکبر نے فوراً کہا جلیا ہوئے کی گل کی دیا حضور دا نائب کون ہو سکتا انا خالفۃ رسول اللہ کیوں جی افضل الخلق بعد الرسل ہوں جدو حضور دی نسبت آوے تے فرمایا اوئے میں تے حضور دے غلام میں دا ترجمہ نہیں پڑھدا خالفہ دا میں تے مجمع نو سمجھان واسطے گل کر رہا ورنہ خالفہ دا عربی معنی بڑا خطرناک ہے ساڈی قوم دے اگے گئی ہوئی تے میں صرف ترجمہ بڑا محتاط کر رہا فرمایا اوئے میں حضور دے غلاماں وچ ادنا غلام ہوں بس تو گل ہی کوئی نہیں صاحب فرما رہے سن او بھائی حضور نے گواہی دیتی حضرت خزیمہ انصاری انہوں نے کہا کہ جناب کس طرح حضور فرمایا تو تے خزیمہ تھے ایسے کوئی نہیں تو گواہی کی بھی دیتی این ایمان ہونا چاہیے مرزے کی تحریریں پڑھ کر موترا اس کی تحریر ہوتی کھڑ کے موترنا بھی مرزے کی تحریر کی توہین ہے کوئی تحریر ہے مرزا صاحب پتہ نہیں ایڈا انگریزوں نے جناب سے ساڑھے بھی ٹٹو اتنے کٹھے ہوئے ہوئے بہت سارے یعنی انسانیت کی بات کرو انسانیت کوئی انسانیت وہ تو کھوتا بھی نہیں بنتا اگلی گل گو جان دے ہو گو جان دے ہو جی سگو ہاں اے ہوں ذرا دیکھو گو کی کرن لگی لو جی اے گو کی کرن لگی ایک آدمی شکار کر کے لے آیا تھے حضور کے سامنے واخرجت قبا من کمہ وطرحہ بین یدی رسول اللہ اپنے تے چھپا کے لے آیا آستین تے حضور کے سامنے آ گئے سٹی تے کہنے لگا جناب فقال تے کہنے لگا واللات والعزى لا آمنت بک الا او یؤمن بک ھذا الدب انہوں نے کہا میں لات تے عزا دی قسم چکدا جب تک اے گواہی نہیں نہ دے گی تسی اللہ دے رسول ہو تے میں تہاڈے ایمان کوئی نہیں لینا اے گواہی دے بھی تو میں تہاڈے ایمان لے آواں گا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال رسول اللہ یا دبو حضور نے فرمایا اے گو کہ حافظ نے لفظ کی لکھن فَأَجَابَهُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ يَسْمَعُ الْقَوْمُ جَمِيعًا لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا زَيْنَ مَنْ بَافَ الْقِيَامَةِ حضور میں حاضر فصیح عربی زبان نے جواب دیتا تے قیامت دی زینت یہ بھی نال گیا حضور تسی تے قیامت دی زینت ہو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون لاؤ جی میرے آقا نے اس گو نو کی فرمایا مرزائی گو بھی نہیں پڑھ دے کھول کے مسیدہ میں بھی مولانا سیاسی گفتگو ہے اور ناموس رسالت دے اور ختم نبوت دے گل کرنا آج مسیدہ سیاسی گفتگو ہے اے سیاسی گفتگو ہے یعنی جڑے روح ایمان ہے اصلی ایمان ہے وہ سیاسی گفتگو ہے تو میں کہا اور پھر کیڑی گل کریے دس ہے تو دس اور کیڑی گل کریے انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا میرے آقا نے فرمایا پہلے حضور نے توحید پوچھی یا تبو من تعبدو فرمایا تو کس کی عبادت کرتی ہے تو کس کی عبادت کرتی ہے لاؤ جی عربی زبان گو نے جواب کی دیتا اللہ ذی عرشہ فی السماء وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ یا رسول اللہ میں اس کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے جس نے سمندروں میں لوگوں کے لیے راستے بنائے جنت اس کی رحمت کا مظہر جہنم اس کے غضب کا مظہر سنو جی اے گو کی کہنے لگی حضور نے فرمایا یہ تو ہو گیا لا الہ الا اللہ یا تبو منانا یہ بتا کہ میں کون ہوں لاؤ جی گو کی کہنے لگی کیڑے مدرسے جو پڑھ کے آئی سی کیڑے مدرسے جو پڑھ کے آئی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین لبیک استاد الاسفیاء معرف میرے سر پر بندہ استاد الاسفیاء وہ حضور کا نام ہے مڑ کے پھر یہی سمجھ میں پڑھا رہا ہے لبیک ایک نہیں خیر ہونا لبیک
لبیک تسی او کہنا یا رسول اللہ لبیک نہیں ذرا زور لاؤ اسی واسطے تو میں اپنے نعرے نہیں لاڑ دینا کسی ساڑی کی حیثیت ہے استاد الاستاد اپنے آپ کو کسی اپنے اصفیات ہو استاد الاصفی جان دو کسی استاد الاصفی خدا تک اللہ کو کرو حضور کی بات کرو اچھا چھپا کے تو گلا کی دیا دسی کوئی نہیں اور کر لیا اور گل سے دسی کوئی نہیں اے اعلیٰ حضرت بریلوی ذرا بولے پیر میرے علی شاہ صاحب ہے جی ملفوظات میرے ہے جی ہونے نال جڑے چمچے کرچے ہوندے نہیں سدھر ہی ہوندے پیر میرے علی شاہ صاحب نے 110 صفحے کے ملفوظات میرے پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی میں ناٹ رکھنا تاکہ میں میرے کو فتویٰ نہ لائے فرمایا ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں للکارتا رہے اور میرے علی شاہ گورڈے میں بیٹھا رہے ہم سے کیوں جی پیر میرے علی شاہ صاحب کا فرما میں تے ہونے ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی پیر صاحب نے فرمایا مجھے لوگوں نے مخلصانہ مشورہ دیا کہ یہ مولویوں کے کام ہے جا کر مرزے سے مباحثے کرنے اور مناظرے کرنے پیر صاحب نے 2 جواب دیے فرمایا جن لوگوں نے مجھے مخلصانہ مشورہ دیا وہ اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے تھے لو جی یہ تو ہوا بابا جی کا بات پیر میرے علی شاہ اور یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی یہ طبع رضا کی قسم کیوں جی پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تا عرش پر فکر رسا سے جاؤں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میں حضور کی نعت لکھن لگنا پھر میری فکر زمین پہ نہیں رہتی مضمون یہ ہاں جی وہ حضرت فیصل صاحب فرما رہے تھے نا مولانا سید کی فیض علی کافی کہ اعلیٰ حضرت بریلوی انہوں نے خراج تحسین پیش کی تھا فرمایا مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں فرمایا احمد رضا بریلی دے حجرے پہ کسی نعت لکھی سامنے پھانسی دا پھندا بدے ہوئے تے مولانا سید کی فیض علی کافی نو پکڑ کے لے جان تینو پھانسی دے ٹنگنا تے مولانا پھر اینج چل دیا نعت پڑھن ساڑھے بڑھیا تے پھانسی بھی ایک نہیں کیوں جی مولانا این چلے فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا جو پڑے گا صاحب الاولیاء کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اور اے جڑی میں دیکھو اتنی چمکا میں دوروں دیکھا میں نے مینار نظر آیا میں کہ جلسہ ہوتی ہو رہا اے جڑی چمک دے دما کے اے مولانا پھانسی تے چڑھ گئے فرمایا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن فیض احمد فیض ہے تو چوڑ آدمی لیکن شیر بڑا بڑا کہہ گیا فیض احمد فیض کہنا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار رائے تو مقام جچے ہی کوئی کتنا بندہ گل کرنا جی جچے ہوئے تو پھر گل ہوئے نا جناب حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی تو سن میں اپنی تاریخ ختم نبوت تو یہ جو الفاظ نہیں پڑھے اگر کسی نے پڑھے ہوئے تو میں مان لوں گا جڑا امام ہے میں نہیں کیا یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کیوں جی نہیں ہے واقعی نہیں ہے ایسی وہ احمد لوگ سمجھتے ہیں احمد رضا کی پوجا کر رہے ہیں ایسی پوجا نہیں کر رہے بابا گل ہی جی کر گیا کسی کو جب بابا ہے تو لیا ساڑھے کو سبحان اللہ اولئک آبائی فجینی بمثلہ لو جی اعلیٰ حضرت بریلوی گل کرن لگے ختم نبوت ہوتے گل کرن لگے کیونکہ ایسے مفکریت کیا ہے آج کل ایسے جناب دوڑ موڑ پا کے گھنٹے تو بعد سمجھ بھی نہ آئے قوم گھر کی کرنا چاہنے سے این تو ٹوک بات اعلیٰ حضرت بریلوی اس تو بعد تو ختم نبوت ہوتے گل کرے دلیل منگے اعلیٰ حضرت بریلوی فرما دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب
سنا مسلمانہ حضور کی زبان سے ایک جملہ بھی اس کا مان نہیں ہے دنیا میں. حضور ایک بار فرما دیں, لیکن حضور اس دور میں اس نے کہا نا میں نبی ہوں, تو میرے آقا خود کیا فرماتے ہیں کہ زمین روئے زمین پر جتنی مٹی ہے اس مٹی کے ذروں کی مقدار حضور فرماتے ہیں میں خود گواہی دیتا ہوں کہ مسلمہ جھوٹا ہے. لو جی کوئی گل اس کے بعد حضرت کی رہ گئی ہوں, اس کے بعد کوئی دلیل منگے قیدیانی کہنا. حضور فرما کہ میرے بعد کوئی بندہ گل کرے تو حضور فرماتے ہیں میں خود گواہی دینا زمین دی مٹی دے ذرے دی مقدار وہ بندہ جھوٹا ہے جڑا حضور اتنی بڑی گواہی دے. اس تو بعد سملی ساڈی کہے یا نورانی صاحب کہے یا مولوی خادم پڑھ پڑھ کرے, اس دی صرف اسی غلامی دا اظہار کرتے ہیں. اس تو بعد گل مک گئی. حضور نے فرمایا میں مٹی دے ذرے دی مقدار گواہی دینا کہ مسلمان جھوٹا ہے. اس کے بعد کوئی مسلمان گواہی گل کر سکتا ہے. اس کے بعد مرزے کے بارے کوئی گل اگے احمد رضا بریلوی ذرا گل کرنے لگا. اعلیٰ حضرت بریلوی صدقے جاواں مجدد پڑھ کے چونکہ کینیڈا میں جو نہیں نہ آئے. کیا بات ہے, کینیڈا میں جا کے ڈیرے لانا اور بات ہے جی. مدینے کی سرزمین ہوتے جا کے کہنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. سبحان اللہ. تے کتا سامنے آوے تے احمد رضا بریلوی بول پوے پارا یہ دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. کیوں جی کنٹینر بند ہو کے اسلام آباد جانا ہو رہے وقت دے گورنر نو 27 گولیاں مار کے 2 باری سزا یہود و نصارہ دے ہاتھ وچ ہاتھ پا کے گل کرنی ہو رہے تے مسلمہ کذاب حبیب بن زید صحابی نے پوچھے تشہد انی رسول اللہ اور تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں. آپ نے فرمایا اے ماں اسماؤ فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں. غلام ایسے ہوتے ہیں, غلام ایسے نہیں ہوتے جڑے سکھاں دے یہودیاں دے ہاتھ پا کے کہن یہ سارے امن والے ہیں. بہت تم بولو دھنی رام دھنی رام. میں کہا غلام ایسے ہوتے ہیں جو سنتے ہی نہیں. فرما پھر اس نے پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ تو گواہی دینا کہ میں ہاں میں گواہی دینا محمد اللہ دے رسول. یہود و نصارہ ڈالر کھا کے تے انہاں دے ہتھاں وچ ہاتھ پا کے انہاں نوں امن میں کہا امن دی گل پوچھنی آ تے عراق دے مسلماناں کولوں پوچھ یہودی تے نصرانی کتنے امن والے. عراق دے مسلماناں کولوں پوچھ یا برما دے مسلماناں کولوں پوچھ بدھ مت کتنے امن والے یا افغانستان دے مسلماناں کولوں پوچھ کہ امریکی کتنے امن والے. تو انہاں دے ہتھاں وچ ہاتھ پا کے گلاں کرنا. ساڑھے پھر لوگ کہنے مولانا آپ اس کے بارے میں کہا ہے اسی کلمہ حضور کا پڑھا بس. پھر لوگوں کو یہ کہنا کہ حضور نے بھی ایسے کروایا تھا. پھر ہم لوگ پریشان نہیں ہونا حضرت میں اپنی ذمہ داری تے گل کر رہا ہاں مطلب تسی پریشان ہو ہاں جی اسی گل نہیں کرنی پھر چھڑ کے پھر اور کام کریں گے پھر کیڑی ضرورت ہے ایس بھی دیر تے پھر فائدہ کی گل کرنا. اسی ایک بندے واسطے پوری تاریخ بدل دیں گے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. سبحان اللہ. بے شک ساڑھا بابا گواہی دین لگا مجدد اس نو کہہ دیں اعلیٰ حضرت بریلوی کو کی کہندے نو انا اشہد ما کا یا رسول اللہ. لاؤ جی گل کتنی بڑی کرن لگے اعلیٰ حضرت بریلوی. اے جی فتاوی رضویہ لکھیا کسی بندے نے کسی ایویں خام خواہ رضوی پڑھ پڑھو تو ایویں کسی دی رضویت تو ٹپ کے اعلیٰ حضرت دے اپنے الفاظ ہیں. کئی ایویں بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. رضویت اس کا نام نہیں ہے. رضویت ناموس رسالت پر پہرہ دینے کا نام ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی کہنے اور محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا یہ ادنا کتا محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا یہ ادنا کتا. اس واسطے کیا کہ لوگوں نے کہنا سی احمد رضا جو حضور فرما رہے ہیں انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب
تو پھر تیری گواہی دے کی تو بنتا ہے؟ فرمایا کھاندے جی ہاں کتے ہاں تو پھر بھونکنا نہیں۔ سبحان اللہ۔ لو جی امام احمد رضا بریلوی ایسے نو کہندے مفتی، اس نو کہندے مجدد، چونکہ چنانچہ چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے ہو گیا، یہ فتویٰ نہیں ہوتا۔ فتویٰ یہ ہے بے عدد انہائے ریگ بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا، ریگ کے ذروں کی مقدار وہ ستارہ ہے آسمان گواہی دیتا ہے، آسمان کے جتنے ستارے ہیں ان کی تعداد کے برابر گواہی دیتا ہے، اور میرے ساتھ تمام ملائکہ سماوات و ارض بھی ہیں، اور حاملان عرش گواہ ہے، اور خود عرش عظیم کا مالک گواہ ہے۔ وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ ان اقوال مذکورہ کا قائل بے باک کافر مرتد اور کذاب ہے۔ اس کو کہتے ہیں مفتی۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اے بابا ساڑھا گواہی دے ساڑھے بابے ہو جیسے ساڑھے بابے کو یہ جو حرکتہ کر کے بھی اسی منہ چھپا کی جی بھی ساڑھے بابے ہو جی حرکتہ کر کے کیا جاتی جامعہ مسجد سارے چمکتے چہرے علماء مشاہد بیٹھے تو آڑے بھی سارے دے چہرے چمک رہے ہیں، ساڑھے بڑے نے کوئی کھچ ماری ہوتی کیوں جی؟ یہ نورانی صاحب نے اس وقت 1 کروڑ روپے دیتا اگلے نے 10 اکتوبر 1988 کو مینار پاکستان تقریر کرتے ہیں، میرے کو نوائے وقت فائل لگی ہوئی اپنا نوائے وقت لکھیا، نیازی صاحب نے تقریر کرتے ہیں فرمایا کہ میں لندن گیا تو میں نے ایک بندہ ملیا پوچھنے لگا نیازی تو کیڑی جماعت کا بندہ؟ تو میں انہوں کیا میں نورانی صاحب تھی، انہوں نے کہا وہ تو بڑا بڑا آدمی۔ نیازی صاحب فرمان لگے میں آخر تینوں کی میں پتہ ہے؟ وہ کہنے لگا میں مرزائیہ۔ انہوں نے کہا 10 انہوں نے کیا اسی جب نورانی صاحب نے قرارداد پیش کی تھی ساڑھے خلاف 1 کروڑ روپے لے کے اسلام آباد کا نورانی صاحب دے ہاسٹل ہے تے 50 لاکھ اسی کیا رب والے مرزائیاں دا 50 لاکھ لاہوری مرزائیاں دا نورانی صاحب کو کیا صرف اتنی تبدیلی کر دے بابا اس وچ کہ جڑے مرزے نو نبی مندے نو کافر جڑا پیشوا تے مرشد تے مجدد مندے او کافر کوئی نہیں تے نورانی صاحب فرمان لگے ہنس کے او مرزائی کہنے لگا نورانی ہنس پیا انہوں نے کہا آپ دیر سے پہنچے ہیں پہلے میرا سودا ہو چکا ہے۔ آپ کو نہ کدی نہیں سی سنائی نورانی صاحب آپ کو گل کدی بھی نہیں سنائی، ہاں جی آپ کو نہیں سنائی، یہ نیازی صاحب نے سنائی۔ فرمان لگے نیازی صاحب فرمان لگے نورانی صاحب فرمان لگے میرا تو پہلے سودا ہو چکا۔ وہ کہنے لگا ہم سے زیادہ پیسے لگائیں، ماں پاگل کے بچوں میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا۔ ایسی منہ چھپا کے کیوں رویے؟ ساڑھے نورانی نے کوئی کروڑ روپے کی تبدیلی کی تھی، منہ تے او چھپان جنہ مولوی نے سین نہ کیتے او چھپان منہ ساڑھے بابا مولانا عبدالستار خان نیازی 1953 دی تاریخ کے جدو پھانسی دے ہوتے کوٹ لاکھپت جیل نیازی صاحب نے کہا بابا کپڑے بدل ہوئے، سپریڈنٹ جیل آ گیا کہنا پھانسی والے کپڑے پاؤ، جیڑا پجامہ پان چھوٹا جیڑی قمیض لیان چھوٹی۔ سپریڈنٹ جیل کہنے لگا نیازی اتنے آ کے بڑے بڑے پہلوان سپٹ جانے تو اور پھیل گیا۔ نیازی صاحب فرمان لگے میں اس نے کیا میں کہا کمینے وہ چوریاں کر کے آدھیں میں ناموس رسالت کے لیے آیا کیوں؟ حضرت سید ابو الاسناد قادری صاحب رحمت اللہ علیہ جدہ پروفیسر صاحب ذکر فرما رہے سن حیدرآباد جیل لوگوں نے کہا بابے نو نہ دسو بابا مر جائے گا، بابے نے بڑا آدمی ایک کو پتر ہے اگلوتا سزائے موت لاہور ہو گئی، بابے نو نہ دسنا۔ جب بابے نو پتہ چلے بابا سجدے چلا گیا، لوگا کیا حضور کی ہویا؟ ساری زندگی حضور دے نا دے ٹکڑے کھا دے نا حلال کرنے کا وقت آیا۔ ساڑھے تسی یہ نہ لوگوں نے بارے سو چلے ہو تسی سر چکا اٹھا کے چلو، سر اٹھا کے چلو۔ ہم نے کوئی ایسی حرکت ہمارے بڑوں نے کی ہوتی تو آج میں بھی آپ کے سامنے تعبیریں کر رہا ہوتا، چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے ہو گیا۔ ہمارے بزرگوں نے کبھی چوں چاں کی بات نہیں کی، ہاں سیدھی سیدھی بات کی۔ فرمایا وہ تاڑی ہے دل کے رضا ہے خنجر خون خار برقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ چاہتے۔ ساڑھے بڑے نے کدی بھی سودے بازی نہیں کی تھی۔ حضرت حبیب بن زید نا انہیں ہاتھ کٹیا اتھوں، انہیں کہا 10 ہوئے میں کونا؟ فرمایا میں تھے پہلو بھی کیا بھائی میں نہیں سنتا تو کی بھونکنا؟ انہیں کہا 10 محمد کون؟ فرمایا وہ تو اللہ کے رسول ایک ایک ہاتھ کٹیا انہیں حضرت حبیب بن زید ایتھو کٹیا آخر دم تک انہیں پوچھا 10 ہوئے میں کونا؟ فرمایا زلیلہ میں تھے پہلے بھی کیا میں کوئی نہیں سنیا تو کی بھونکنا؟ مومن ایسا ہونا چاہیے۔ گنگا گئے تھے گنگا نار، جمنا گئے تھے جمنا داس، ایک مومن ہے
لو جی میں آخری گل کر کے اپنی گفتگو ختم نبوت ہوتے تابی اتنے گل نقشبندیاں واسطے بہت ڈاڈی گل نقشبندیاں واسطے بہت ڈاڈی گل تے ممتاز قادری دا سنا میں نہیں لیندے گل بڑی ڈاڈی ہے ذرا اس کو تسی سمجھنا ہے نبی علیہ السلام ظاہری دنیا تشریف لے گئے اسود انسی یمن چلان کر دیتا انہوں نے کہا میں نبی ہوں ابو مسلم خولانی گرفتار ہو گئے ہے پورا واقعہ تو لے گئے ایتھے تک ہے چل رہا ہے صاحب ایتھے تک واقعہ چل رہا ہے میں صرف تھوڑے دو چند پڑھنا کلمات یہ لمبا واقعہ ادھر نہیں سنایا جا سکتا نہ متحمل ہو تسی ایتھے میرا موبائل میں ذرا ٹائم دیکھتا ہوں تاکہ لمبا کام نہ ہو نہیں گل مختصر ختم اور تھی نہیں بولنا بھائی گل لمبی کرنی گل ختم ہو گئی توجہ ابو مسلم خولانی تابعی ہیں صحابی نے گرفتار کر لیا اسود انسی نے یہی سوال حضرت ابی بن زید کے جنہوں نے کیا یہی سوال ہے وہ کہنے لگا تشہد ان محمد رسول اللہ تو گواہی دینا محمد اللہ کے رسول فرمایا ہاں میں گواہی دینا کہنے لگا تشہد انی رسول اللہ تو گواہی دینا میں اللہ کا رسول ہوں قال ما اسمع فرمایا کی بھونکے ہی میں تو سنے ہی کوئی نہیں ویسے لفظی معنی میں سنتا نہیں ہوں لیکن اے گل تو نہیں نہ پڑھتے کی بھونکے ہی ظاہر ہے حضور کے مقابلے جڑا گل کر رہا بھونک رہا کیوں جی دورس تو حرف ہی سکھاتے ہیں نا آدمی آدمی بناتے ہیں ترجمہ تو یہ ہے فرمایا کی بھونکے تو اس نے پھر کی فامرا بنار نظیمت انہیں بہت بڑی آگ جلا دی حافظ نے بھی لکھا نار نظیم بہت بڑی آگ جلائی جب آگ جل گئی تو انہوں نے ہاتھ پیر بننے شروع کی انہوں نے فرمایا کی کرنا نے انہوں نے کہتے ہیں سکنا اور جی میں جب گل کرنے لگا توجہ نہ نات خان ٹکے دا کام نہ کرے تو کہ وہ قبر جانے نبی جانے میں کہ تو کام کیڑا کیتا ہے اے ان بابا گل کرے اگ جانے یا نبی جانے اے جچتا ہے پیر میرے علی شاہ گورڑے تو چل کے آوے لاہور تے کہوے قلم جانے یا نبی جانے ان کر جچتی ناچ ناچ کے جناب نعتیں پڑھنی ہے پیسے مکا کے لوگوں کو آگے نعتیں پڑھنی ہے قبر جانے نبی جانے تو کس منہ نالے گل بکواس کرنا تو اے بابا ان گل کرے تے گل مننے والی آپ نے فرمایا میرے ہاتھ پیر نہ بنو میں کہا کیوں فرمایا میں نے کوئی شاکی حضور خاتم النبیین نہیں پاگل دیو پترو ہون گل چھڑ دیو ہون میرا مسئلہ نہیں فرمایا آگ جلاؤ میں خود چل کے بچ جاؤں گا اینج نہیں گل کرنے پیر میرے علی شاہ صاحب نے لوگا کیا بابا جی قلم نہ چل دا تو فرمایا کہ اپنی گل تھوڑی ہے سانو پچھو آڈر ہویا سی نام کر دیتا فرمایا ماج کلے نے سر کے زور لانی فرمایا آج کہہ دیانی ہے کہہ دینا نہ کانا کہ اگر حضور خاتم النبیین تو میرے علی شاہ مردہ زندہ کر فرمایا آج حضور کی خاتم النبیین اور میرے علی شاہ مردہ بھی زندہ کر دینا لے آؤ نا کوئی ہو جائے بابا مڑو چھک چھک کے کہتے ہیں میرے علی شاہ صاحب ہمارے تھے میں کہا تو آڑے سب تسی تو نبی نو مختار نہیں بندے تو میرے علی شاہ کے تو مردے زندہ کرنے تسی تو کہہ دے وہ حدیث میں تو قرآن میں تو ہے نہیں حدیث ضعیف ہے تو میرے علی شاہ نے چھک چھک کے لے جان دے اس واسطے کہ تھوڑے بندے کا پتر آیا ہی کوئی نہیں ہاں ساڑھے بابے کو ادھارے چھک چھک کے کہتے ہیں تو میں کہا ان تو نہیں نہ ہوتا پترو ساڑھے بابے لے آؤ کوئی ہو جا یہ تو قیامت والے دن حضور جب چلن گے نا تو پھر اس ویلے پتہ لگے گا ایک ایک غلام دے حضور فرمان آؤ جی اس ویلے پتہ لگے بابا جی آگ جل گئی بابا جی اندر چلے گئے جب اندر چلے گئے کھڑے کھڑے واپس آ گئے حافظ نے بھی نہیں لکھا کتنے منٹ کھڑے رہے باہر آئے تو فرمایا اور کی کرانے اور کی کرانے انہوں نے کہا اور کی کرنے آپ نے فرمایا انہیں کیا وہ چمچے نے انہیں کیا اس بابے نو باہر کٹ نہیں تو تیری جڑی چبل کڑی گلاں دے زاریہ کہہ ہو جانی بابے نو آگ نے بھی کچھ نہیں کیا انہوں باہر کٹ میں جلا وطن کر دے مولانا نیازی نے پھانسی تک لے جاؤ سید خلیل احمد قادری نے پھانسی تک لے اور نورانی دی پگڑی لا دو نیازی صاحب نے برفوں میں لٹائی کیا میں کہا تسی کیڑا کام کیتا ہے یہ تو ساڑھے بزرگ ہی سن جڑے پھانسیاں تک جھولتے رہے یہ تو حضور دے کچہری فیصلے ہونے کہ یہ ملک نیازی صاحب نے کیڑی گل تو پھانسی دی سزا ہوئی
کیڑا جرم کیتا بابے برفوں وچ کیوں لٹایا سید خلیل احمد قادری تے سب کیوں چھوڑے گاڑاں کیوں کٹیاں سجدے وچ بھی جناب تسی انہوں نے نماز مطلب سون نہیں دیتا انہوں نے جناب بھوکھیا رکھیا شاہ جی مرن لگے شاہ جی سید خلیل احمد قادری خود فرمایا میں آخری مرحلے تے پہنچ گیا تے میں مایوس ہو گیا میں آکھا ہن تے موت آ جانی میں انہوں نے روٹی بھی نہیں دیتی جدو آخری مرحلے تے شاہ جی فرمانے میں پہنچیا تے قلعے وچ لاہور دے تہ خانے وچ غیب وچ ہاتھ آیا لو شاہ جی روٹی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ کیوں جی ای محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں انہوں نے کہا بابا جی نو جلا وطن کر دے ہو نورانی صاحب کی پکڑی تو ہم پتہ ہے نا لائی سی جہانگیر بدر میں فوٹو بھی آ رہے سی لاہور ایئرپورٹ پہ نورانی صاحب بھی آئے یہ جہانگیر بدر اس وقت پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں جان بوجھ کے انگلش غلط بول رہا ہوں سمجھ آئی نا بات جس قوم کو سبحانک اللہ باب حمد اللہ بتا بارہ قسمیں جب ان پڑھ دی ہوئے تو میری فیڈریشن میں سوال لگے کچھ نہیں ہونا یہ اعتزاز حسن نو دو باری کھلو اللہ پڑھنی نہیں آئی میں کہا ضریر دے پترو تسا ناموں سے رسالت دے گل کرنی اسی ساڑی قوم کتنی مطلب عجیب و غریب ہے کلمہ حضور دا گل ہو دا رہے میں موضوع بدل جانا نہیں تو میں دو چار گلاں کرنی ایسا نہیں ہوتی ملالہ کا دکھ ہے میں آکھا ملالہ نو ایوارڈ دیو وہ اتنی گوڑے جتنی کڑی کہتے ہیں انہوں ایوارڈ دیو اقوام متحدہ میں خطاب کیڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے میں آکھا اسلام میں جے میں یارے حضرت عمر کو چادر آئیاں قیمتی ایک چادر بڑی قیمتی صحابہ نے کیا اے اپنے نو دے دے صفیہ نو عبداللہ بن عمر دی بیوی نو فرمایا نا میں اس عورت نو دیاں گا جڑی ادھے نالوں بڑی فضیلت والی انہاں آپ نے حضرت ام عمارہ نو بلایا فرمایا چادر لے لے انہاں کہا انہوں کیوں دیتی نے فرمایا میں حضور کو میدان احد سنیا سی ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی حضور نے میدان احد فرمایا میرے غلاموں اے ویکھی نے ام عمارہ میں جس طرف ہی ویکھیا اے میری ناموس دی حفاظت کر لی اسلام میں یار ہے چادرہ اتنے جناب گوڑے جتنے میں اپنے ایوان اقبال ممتاز قادری دا والد بھی اسی سامنے بٹھایا سی بینچ عامر عبد الرحمان دا پیو بھی بٹھایا پروفیسر نذیر چیمہ میں احمد شیخ نیازی جس نے 14 سال تو زیادہ عرصہ ہویا حضور کی ناموس کی خاطر جیل کی پھانسی دی کوٹھی بیٹھ ہویا اس کے پتر نو اسی سامنے بٹھایا تو اسی اپنے ایمان نال دسو جی جنہاں میٹرک پہلی پوزیشن پنجاب وچ لئی انہاں نو فی منڈے نو 5 کروڑ ملیا تے ممتاز قادری دے پتر نو 5 روپے بھی کسی نے دتے میں حکومتی گل کر رہا عامر عبد الرحمان تے چلو ایتھے تے دہشت گردی کیتی انہیں ممتاز قادری نے عامر عبد الرحمان تے ہٹلر دے پتر نو مار کے آیا جرمنی وچ اس دا پتر او دا پیو عام بسوں تے لاہور آیا پھر میری مسجد دوپہر کے ٹائم آئے بندہ سے بھیجا موٹر سائیکل تو بٹھا کے لے آئے دوپہر کے ٹائم میری مسجد آ گیا پروفیسر نذیر چیمہ دس ہوئے جڑے ہرے ہوئے کھلاڑیوں نو 5 لاکھ ملے اور میٹرک دے منڈے نو جنہوں نے نماز سیدھی نہ آوے انہوں نے 5 کروڑ ملن تے ناموس رسالت تے پہرا دین والا اکلوتا پتر دے دے انہوں 5 روپے بھی کوئی نہ دے سانو لوگ کہندے مولانا ہلکی بات کرو کیسے ہلکی بات کرے ہم میٹرک دے منڈے نو 5 کروڑ کیڑی سلے دیتا نے عامر عبد الرحمان دے پیو کو تو گڈی بھی کوئی نہیں اس قوم نے حضور دے سامنے جانا ہے توجہ ایک گل بڑی گاڑیاں لوگ سمجھے سیاسی بات ہے سیاست دسو نا سانو عامر عبد الرحمان دے پیو اکلوتا پتر سی بابا اجی بھی چل رہا احمد جناب کمر اجی بھی دوری نہیں ہوئی اتنے سال ہو گئے پتر ہوتا اور کوئی نہیں کیڑی شہر نو دلیر کر کے چلائی پھرتی اقبال کہندا دل سے عشقیو توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوے اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہوندا جبرو کار نہیں یہ عشق و مستی ہے کہ جبرو کار سے ممکن نہیں جہاں بات اسی گل اے سیاست ہے نا جی میں کر رہا ہوں پتہ مولانا اسلم نجمتی صاحب کے خلاف مقدمہ بھی ہو جانا ہے سویرے سویرے انہاں دی ایسی تے تیسی جناب مقدمے کرنا ہے اسلام نے سن معذرت خواہانہ اسلام سکھایا کہ مولانا صاحب کوئی نہیں بات وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے میں ہو جائے اسلام نہیں پڑھا کدھر بھی نہیں پڑھا
کہ جڑا جناب کو بدماش آندا ہوئے تو اس ویلے جناب بندہ کہے نہیں 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 جی بالکل سر نیچے کر لو طوفان آ رہا ہے. میں کہا سر نیچے کر لو طوفان گزر گیا تو پھر کسی نے کی پتا ہے مولانا صاحب کھڑے سن جلوے میں ہوئے پتا تے طوفان میرے اقبال کہنا ہے خطر تابو تمہارا امتحان اس یار ممکنات جسم و جان اس. اقبال کہنا خطرے دے ویلے تے جنیاں دا پتہ لگدا ہے جنا کیڑا سی تے زنانی کیڑی سی. خطرے گزر گئے تو پھر ہر کوئی 30 مار خان ہوتا پھر اس کے بعد کیڑی گل. لو جی حضور دی ناموس ہوتے میں گل سمجھ آ رہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. آج میں ابو داؤد شریف صلاۃ الطالب صلاۃ الخوف تو بعد صلاۃ الطالب میں عنوان پڑھیا تو ٹائم مک گیا. یہ صلاۃ الطالب یہ طالب علم کی نماز نہیں. گستاخی رسول کو مارن واسطے حضرت عبداللہ بن انیس کو حضور نے بھیجا مدینہ منورہ تو اے امام نے عنوان باندھا صلاۃ الطالب. گستاخی رسول کو مارنے کی طلب میں جانے والے کی نماز کیسے ہوگی یہ عنوان ہی امام نے بتایا. میں انہیں کیا کل گل ہوئے گی ٹائم مک گیا تو چلو تھوڑی تو حدیث سنا دیں. مدینہ منورہ تو حضرت عبداللہ بن انیس کو حضور نے بھیجا تو عرفہ کے قریب جگہ ہے. حضور نے فرمایا خالد بن سفیان الحزلی وہ میرا دشمن ہے میرے خلاف گلہ کرنا انہوں مار کیا. عبداللہ بن انیس نے یہ نہیں کیا حضور بندے بھیجو نہ فقیر کلہ کیا کرے گا. عرض کی تھی حضور میں جان واسطے تیار ہے ایک گل فرماؤ میں انہوں پہچانا گا کہ بھائی یہ تھوڑا دشمن ہے. حضور نے فرمایا جدو تو انہوں ویکھے گا نا تیرے جسم سے کب کبھی تاری ہو اے وہی نشانی ہے. فرمانے جدو میں گیا تو میں انہوں جدو ویکھیا میرا جسم کمن لگ گیا. فرمانے ادھر ویکھیا تو نماز اثر بھی جا رہی غروب ہونے لگی تو بندہ بھی مارنا ہے. حالانکہ فقہائے احناف کے نزدیک چلتے نماز نہیں ہوتی. گھوڑے ہوتے ہو جاتی اشارے نہ بھی ہو جاتی جنگ کے دوران لیکن چلتے نماز نہیں ہوتی یہ سارے فقہاء کا فیصلہ ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن انیس کے اندر میں چلتے نیت کر لیں صلاۃ الطالب کیا جی اقبال کہتا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. یہ تو دسے ہی کوئی نہیں نہ سکتا ہوں کہ حضور کی شانہ کی ہو چھپا چھپا کے. عبداللہ بن زبیر جب حضور کا خون پی لیا تھے حضرت سلمان فارسی باہر آئے وہ پیالہ نابو لا کے پی رہے تھے. حضور نے فرمایا انہوں دفن کر کے آؤ. جب وہ اندر گئے تو حضور نے فرمایا ہاتھ فرق تھا فرمایا او میرا خون دفن کر آئے ہو. حضور نے پچھنے لگوائے. سلمان فارسی عرض کی تھی حضور تسی کی فرما رہے ہو میں منظر تے اور بھی کیا بات. حضور نے فرمایا میں پچھنے لگوائے تو پیالے خون کٹوایا تو میں نے عرض کی تھی حضور والذی باسک بالحق انہ شربہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا اس نے دفن نہیں کیا اس نے تو پی لیا. فتوی ناڑی محبت حضور فرمانے دفن کر کے آؤ صحابی منہ لائی کھڑے پوچھ کے محبت نہیں ہوتی ہو چلے ہو ایسا کی محبت کی تھی پوچھ کے. حضور نے فرمایا کیوں پیتا ہی کیوں جی 4 جگہ قرآن ہے کہ نہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. خنزیر دے گوشت تو پہلے خون دی حرمت ہے. صحابی نہیں پڑھیا خون حرام ہے لیکن وہ جانتے سنے تیرے میرے خون واسطے وہ خون مصطفیٰ ہے. اے گلاں کیوں نہ دسیاں سی اپنی قوم میں کہ محبت انج ہوندی پوچھ کے محبت نہیں ہوتی ٹھلے جناب حافظ سعید کی طرح موٹا جب میں حافظ سعید نے رمضان شریف کی تقریر کیا میں کہا حافظ سعید تو مجاہد نہیں ہو سکنا تیرے واسطے تو کرین ہونا چاہیے چکن واسطے چلیا. میں آکھا حضرت برا بن مالک جب حضور دی ختم نبوت منکر یمامہ وچ اندر قلعہ بند ہو گئے تو میں آکھا برا بن مالک اتنے ہلکے پھلکے سن حضرت عمر نے پابندی لائی سی میں انہوں کسی جگہ سے بس سالار نہیں بنانا انہیں پورے لشکر نو مروا دینا. برا بن مالک اتنے جذباتی سن لیکن اس موقع تے آپ کے جذبات کم آئے. فرمایا حضور دے غلاموں نے فرمایا میں ڈال کے رکھو 80,000 کے لشکر دے وچ سٹ دو. کیا مومن از عشق است عشق از مومن است عشق را ناممکن ما ممکن است عقل صفاق است و صفاق تر پاک چر چالاک تر بے باک تر عقل موقع مزہ ساسے چون و چند عشقریاں آز لباسے سبحان اللہ. برا بن مالک کیا میں نے ڈال دے 80,000 بندہ دوسری روایت 40,000 چلو 40,000 کا پکا ہے 40,000 دے لشکر کلا بندہ چھاڑ مار دے وے
این صحابہ نے چکیا ڈال ہوتے تھے وچ چھوڑ دیتا برا بن مالک لڑدیاں دروازہ کھول دیتا قلعے دا. میں کہا حافظ سعید تینوں تو کرین چاہیے قلعے میں چھوڑ اے جو ٹھلا بھی کبھی ہو سکنا مجاہد لاہور جیکٹا پا کے مجاہدہ دیا پھرنا ہو رہے تے یمامہ دے قلعے میں چھاڑا مارنیاں ہو رہے جیکٹا مجاہدہ دیا پا کے ہم مجاہد ہیں. میں کہ مجاہد کشمیر دے بارڈر دے جا لاہور کیڑی مجاہدہ میں کر جبڑنا ہو کڑیاں نو نال اے تے ساڈا شیخ الاسلام ہے جی کڑیاں منڈیاں دونوں جناب اتنے بٹھائی کھڑے نے اعتکاف. دسو اپنی ایمان نال مسلمان علماء بیٹھے مشائخ بیٹھے اپنی ایمان نال دسو مسجد اعتکاف پڑھنا سنت موقع علی الکفایہ ایک بندہ بھی بیٹھ جائے سارے دی طرفوں باروں دنیا بٹھا کے اعتکاف دسو سنت موقع علی الکفایہ واسطے کروڑوں روپے خرچ کرنے تے ممتاز قادری نو قاتل کہنا ہے کیڑا اسلام ہے سانو بھی دسو یہ جا اسلام کیڑی جگہ مکے تو چل کے حضور نال صحابہ بیٹھے مدینے چ اعتکاف سانو بھی دسو. میں حافظ سعید کو بھی میں سوال کیتا لاہور میں کہا دس ہے میں کہا سڑیا تو دس حضور نے نال کیڑے کتھوں بندے بلا کے حضور نے اعتکاف بٹھوایا سنت موقع علی الکفایہ تے اتنا زور تے جڑا اصل الاصول بندہ کی استاد ور کیا ہے اوتھے گل ہی کوئی نہیں. سانو لوگ کہندے نے میں کہا اپنی گلاں سانو کوئی نویں شریعت پڑھانا چاہتا ہے. لو جی گل میں لمبی کر چھڈی بابا جی نے انہیں جلا وطن کر دیتا. حضرت ابو مسلم خولانی سدھا چلے مدینہ منورہ گئے فقام الى ساریۃ من سوار المسجد یصلی حاضری دین تو بعد مسجد کے ستون کے سامنے نماز پڑھنی شروع کی تھی. فبصر بھی عمر اتنی دیر حضرت عمر آ گئے دیکھا جنے کا چہرہ چمک رہا تازہ ڈیوٹی دیکھ کے آیا نگاہ عمر تاڑ گئی. حضرت عمر بیٹھ گئے انہیں جب سلام پھیرا تو فقال عمر من این الرجل فرمایا جڑیا کتوں آیا قال من الیمن میں یمن چ آیا. حضرت عمر فرمان لگے ما فعل اللہ بصاحبنا الذي حرق بالنار فلم تضره فرمایا اس جنے نو جاندا ساڈے یار نو جنوں اگ سٹیا گیا تے اگ نے نہیں جلایا. ایک گل کی تھی قال ذاک عبداللہ ابن ایوب وہ کہنے لگے وہ نام تے عبداللہ بن ایوب ہے جب انہوں نے گل کی ہونی نا ساڑا ایمان کہتا انہوں نے چہرے چو لیٹ نکلی ہونی وہ نام تے عبداللہ بن ایوب ہے. حضرت عمر پہچان گئے فرمان لگے نشدک باللہ انت ہوا فرمایا میں تنو اللہ دی قسم دے کے پوچھتا دس تو ہی تن ہے عمان عمر دسو جی ہون کی لگا اسی ممتاز قادری کے سانو پیسے دینا ساڑھے وکیل ناموں سے رسالت بیٹھے دینا ایک روپیہ بھی نہیں لگے کیڑی گل ہے جڑی انہوں چک کے لے جاندی جج کے سامنے آ میں کھڑا ہوں ناموں سے رسالت گل کرے تو کی کرے ایک کیڑی چیز ہے جڑی بندے نوں چک کے لے جاندی. حضرت عمر نے کیتا کہ جی عمر دیاں شاناں دا کوئی اندازہ کر سکنا ہے تے حضرت عمر اٹھے فقبل ما بین عینیہ اٹھ کے انہاں دی پیشانی چمی ہو کے صحابی پیشانی کیوں چمی فرمایا قیامت تک پتہ چلے جڑا حضور دی ناموس تک کم کر کے آوے او دی پیشانی چمنا عمر دی سنت سبحان اللہ. اسے تک اگلی گل نقشبندیاں واسطے بھی اڑان لگی بہت ڈاڈی گل پھر وہ لے کے چلے گئے حضرت فاروق اعظم کو حتی اجلسہ بینہ و بین ابی بکر صدیق. کیوں جی ایک طرف صدیق اکبر کو بٹھایا ایک طرف آپ بیٹھے درمیان جب وہ مسلم خولانی کو بٹھایا. حضرت عمر فرمان لگے ہن دسا جنے آگے چ کیویں گئے سی تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا ثبوت تسی علماء بلائے تے مینوں بھی نال بلایا دسو جی حضور دی ختم نبوت اے یہ حضرت عمر فرمایا ہن دس یار آگے کیویں گئے پھر باہر کیویں آیا تے پھر جدوں سنا چکے تے حضرت عمر دی دعا سنو کی ہے اسی ممتاز اسی غازی علم الدین تے نہ ویکھیا لیکن غازی ممتاز نے ویکھیا نا. حضرت عمر دی دعا سنو کتنی بڑی دعا ہے. صدیق اکبر نال بیٹھے تے حضرت عمر دعا کی منگدن الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد من فعل بی کما فعل بابراہیم خلیل الرحمن. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو عمر نو موت دین تو پہلے حضور دی امت وچ ایہو جا جنا وکھا دتا ہی جس نال او کچھ ہویا جڑا ابراہیم خلیل اللہ نال ہویا. حضور دے عاشقاں نوں ویکھ کے عمر شکر ادا کرن تو قاتل کہے کیوں جی فیصلہ تو کرنا پوسی نا سانوں کہ نہیں فیصلے کرنے پوسی فیصلہ تو کرنا پڑنا. عمر الحمدللہ پڑھ رہا ہے. اگلی گل بہت ڈاڈی ہے میری گفتگو بھی ختم
ابو مسلم خولانی اے میں نشان لا کے رکھے آئے تھے. اللہ اکبر. حضرت فقال فقدم علی ابی بکر فقال استغفر لی. اللہ اکبر. حضرت ابو مسلم خولانی صدیق اکبر کے قریب ہوئے. انہوں نے کہا بابا تسی میرے واسطے دعا مانگو. صدیق اکبر نے کہا حضرت جی تے گل مک جاندی, اس تو بعد تقریر دل بھی نہیں کرنا. قال ابو بکر انت حقو. یہ کی ترجمہ کریے. صدیق اکبر نے انہوں نے کیا تسی میرے واسطے دعا مانگو. کہ صدیق اکبر کہنے لگے نہیں انت حقو, تو زیادہ حق رکھنا. استغفر لی, تو میرے واسطے دعا مانگ. کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ انک القیت فی النار فلم تضرہ. فرمایا تو تازہ نبی دی عزت تے پیرا دے کے آیا, تینو آگے چھٹیا گیا, آج تینو کچھ نہیں کیا, آج موقع ہے تو میرے واسطے دعا مانگ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان صحابہ. ایتھے گل مک گئی. صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسول, جنہ دی ایک رات حضرت عمر فرماندے سن لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر. فرمایا ابو بکر عمر دا سارا خاندان تے سارے خاندان دی نیکیاں ایک طرف ہون تے پھر صدیق دی غار والی نیکی پھر بھی اگے. اتنی شانہ دے مال مسلم خولانی نو کمن انت حق کو استغفر لی, تو زیادہ حق رکھدا, اس موقع تے میرے واسطے دعا مانگ. ایک قیامت تک دسیا صدیق اکبر نے. فرمایا شان جہو جا بندہ ہوے ناموس رسالت تے پیرا دے وے او دے کولوں دعا منگوانا صدیق اکبر دی سنت. اٹھو حضور دی نام غازی علم الدین تے غازی ممتاز تے جنہاں نے اسی حضور دی نام اس واسطے کام کیتا, اے کانفرنس انہاں نو سلوٹ مارن واسطے, انہاں نو سلوٹ حضرت عمر نے ماریا, صدیق اکبر نے ماریا. اسی بھی تو ہاتھاں نال جڑے ناموس رسالت دے پہرا ہے جی. حضرت مولانا فرما رہے ہیں اسی بھی اسے واسطے اتنا خرچہ کیتا تو علماء نے بلایا, رہے گا یوں ہی ان کا خاک ہو جائے. سارت سے لا
والصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، آقا کے در پر قدم مانگتے ہیں، نہیں مانگتے ہم اکیلے ہی تجھ سے، شہنشاہ ولی انبیاء مانگتے ہیں، اور ہیں مغفر ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے مولا تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ اللہ کریم سارے طرفہ دور پھر آ کے تیری کبریائی دا واسطہ لے کے مولا کریم تیرے محبوب کریم رحمتاً للعالمین سید الاولین والآخرین یہ مصطفی دا واسطہ لے کے افضل البشر بعد الانبیاء امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق کی صداقت دا واسطہ لے کے اپنی یاد نصیب فرما۔ میرے مولا اس محفل کانفرنس ختم نبوت نو محفل درود و سلام نو اللہ اپنی پاک بارگاہ دے اندر اپنے محبوب کریم دا صدقہ قبول فرما۔ دور و نزدیک تو جنہ شہرہ پہ بستیاں چوں گرامہ چوں اللہ سارے دوست و حباب چل کے آئے، بالخصوص حضرت علامہ قبلہ خادم حسین صاحب مدد اللہ العالی تشریف لے آئے۔ اللہ سا سارے دا مل بینا آقا دی شان دا بیان کرنا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ اپنی بارگاہ قبول فرما۔ حضرت علامہ صاحب قبلہ دے درجات نو مزید بلند و بالا فرما، آپ نو صحت و سلامتی عطا فرما۔ اللہ اپنے محبوب دے ایسے اغلامہ نو عمر خضری عطا فرما۔ یا اللہ کریم جنہ حضرات واسطہ ہے دعا واسطہ کیا گیا اللہ انہاں پاک لوگوں کے درجات نو بلند فرما، انہاں دی قبر دیاں منزلاں کی اللہ اپنے محبوب دا صدقہ آسان فرما۔ یوم محشر تک منی قبول پر اپنی رحمتانہ خصوصی نزول فرما۔ اے مولا کریم آقا علیہ السلام دی امت نے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ رسول اللہ دی امت نو وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ حضور نے امت نو آپس کے اندر اتفاق و محبت نصیب فرما۔ عالم اسلام دا بول بالا فرما۔ اللہ خصوصی طور پر وطن عزیز نو سلامتی اور بقا عطا فرما۔ میرے اللہ اپنے محبوب دی رحمت دا صدقہ اہل پاکستان نو اللہ اپنے محبوب دا سچا غلام عطا فرما۔ یا اللہ کلام اللہ دی بالادستی نو رسول اللہ دی عظمت نو پیش کرنے والا اللہ حاکم عطا فرما۔ میرے مولا اپنی محبوب دی رحمت دا صدقہ اس نور بری مجلس نو اپنی اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ قبول فرما۔ دور و نزدیک تو اللہ جتنے بزرگ دو ساتھی آئے بیٹھے اللہ سارے دے درجات نو بلند فرما، سارے دا آمنا اور جامنا مل بینا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ ایسی نوری اور پاکیزہ مجالس کی اللہ ہر شہر اور ہر قریے دے اندر اللہ ناموس رسالت دی خاطر سنو سجان دی توفیق عطا فرما۔ دل میں سکھنے قدمے اللہ جس نیاز نال بھی ساتھیاں نے بزرگ دوستان نے علماء کرام نے حصہ کندہ اللہ تمام کی اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ اس وجود دے اندر جس وقت تک سانس باقی ہے آقا دی ناموس دی خاطر حضور دی عظمت دی خاطر اللہ سنکی ایسے پروگرام انعقاد کرنے نی توفیق عطا فرما، اور آقا نی امت دے اندر سرکار دے اوصاف حمیدہ حضور دی عظمت نو بیان کرنے نی توفیق عطا فرما۔ روشن علی نسل دے اندر اللہ ایسے نوری پروگرام اللہ سے نشر کرنے نی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت نی زندگی عطا فرما۔ میرے مولا سا ساریاں دا مل بینا اپنے اپنے حبیب دی بارگاہ قبول فرما۔ اللہ حضرت علماء کرام نے بالخصوص حضرت علامہ محمد اسلم صاحب نقشبندی مدثر العالی نے اور جتنے علماء مبارکہ نے اس پاکیزہ تقریب سعیدنا انعقاد کیتا
اللہ انہیں سارے حضرات درجات نو بلند فرما مولا انہیں کافشاں نو اپنی بہرگاہ قبول فرما بالخصوص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مقدس مطہر بارگاہ دے اندر قبول فرما یا اللہ سیا نور بھریاں مجلساں نو تادم واپسی سکی سجائے رکھنے نی توفیق عطا فرما دور و نزدیک تو جتنے آئے ہیں اللہ تیرے نا دی تیرے محبوب دی پیار تری مجلس کو سجائے بیٹھے ربا تو انہاں ساریاں نے دلان کرانوں آباد فرما اللہ سکھ اپنے کران دے اندر بھی عظمت رسول دیاں آقا دے پیار دیاں مجلساں سجان دی توفیق عطا فرما میرے مولا اے ٹوٹے پھٹے لفظ اپنے محبوب دا صدقہ یا اللہ حبیب کریم دی رحمت دا صدقہ افضل البشر دی اللہ صداقت دا صدقہ سیدنا عمر فاروق دی عدالت دا صدقہ مولا عثمان پاک دی حیا دا صدقہ مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شجاعت دا صدقہ اللہ اس کی قبول فرما اہل بیت دے صدقہ آل رسول دا صدقہ خواجگان نقش بند دا صدقہ اللہ تمام سلاسل دے خواجگان دا وسیلہ اللہ کی بارگاہ قبول فرما میرے مولا ٹوٹے پھٹے لفظ اپنے حبیب دے خیر اللہ قبول و مقبول فرما اللہ سزا بہار دیں سباگ ہے کدی خزانہ آوے کون فیض ہزاراں تائیں ہر بکھا پھل کھاوے اللہ جتنے حباب آئیں تمام آدیاں پاکیزہ نیک حاجات کی اس نور بلی مجلس کے خیر پورا فرما میرے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما جو قرض دار ہے میری حی عطا فرما اللہ جو تنگ دست ہے رزق خراب آمین تادم واپسی مولا اپنے ذکر وچ آقا دی محبت سرشار فرما اور آقا دیاں عظمتاں آقا دیاں شاناں بیان کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ سکی کثرت نال سرکار کی ذات گرامی پر اور حضور نے آل مبارکہ پر اصحاب پر درود و سلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ اجمعین